الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز سامعین کرام، آج میں زندہ ہوں، کل میرے جنازے کا اعلان ہو جائے گا۔ ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ عید کی تھی، کتنی ہی ایسے ہیں جن سے اس سال ہم عید پر نہ مل سکے، وہ ہم سے بچھڑ گئے۔ اہل ایمان، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کامیاب انسان وہ ہے من عمل لما بعد الموت، جس نے وہ عمل کیے جو اس کو موت کے بعد اس کو فائدہ دیں گے۔ اور کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا کے اندر بے شک دنیا والوں کی نظروں میں، دنیا والوں کی نگاہ میں ایک ناکام انسان ہو، مگر کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے جنت کا مالک بنا دے، یہ کامیاب انسان ہے۔ بے شک دنیا میں وہ ناکام ہو، کامیابی حقیقی کامیابی دنیا کی نہیں، آخرتی کامیابی ہے۔ اہل ایمان، تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو صحیح طرح سمجھ لیا جائے، ان تین باتوں کو، پھر ان پر عمل کر لیا جائے، تو اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کے دن کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیں۔ پہلی بات، اس بندے کا اللہ سے تعلق، اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق، اور وہ کس طرح ہوگا کہ اس انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے کہ اللہ کون ہے، کتنی قوتوں کا مالک ہے، یہ مخلوقات، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، انسان تو ایک حقیر سی چیز ہے، حقیر سی چھوٹی سی مخلوق ہے۔ یہ زمین و آسمان، اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، بلکہ یہ پوری دنیا اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی توحید و مضبوط ہو، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کا علم ہو۔ جب اللہ کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا علم ہوگا تو اس انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ جب انسان جانے گا کہ اللہ غفور ہے، تواب ہے، رحیم ہے، تو گناہ کر کے پلٹے گا، معافی مانگے گا۔ اور جب انسان جانے گا کہ اللہ قہار ہے، شدید العقاب ہے، گناہوں پر پکڑتا ہے، سزا دیتا ہے، تو گناہ کرنے سے پہلے انسان رکے گا۔ اللہ کی معرفت اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ پہلی بات ہے کہ سجدہ، رکوع، نظر اور نیاز، چڑھاوے صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ دوسری بات، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی غیر مشروط اطاعت، کہ آپ نے جو حکم دے دیا، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ دنیا میں جینے کا اصول ہے کہ جو نبی نے حکم دے دیا وہ سر آنکھوں پر مان لیا، جس سے منع کر دیا اس سے رک جائے۔ حدیث کے آ جانے کے بعد، حدیث کو پڑھ لینے کے بعد، جی حدیث تو ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر میرا امام، میرا مولوی، میرا مسلک، میرا خاندان اور میرا معاشرہ، ان کو بھی تو دیکھنا ہے نا۔
آخر ہمارے امام کے پاس بھی تو کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی۔ اب ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ انسان جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ جو بھی بات کرتے ہیں اس دین کے معاملے میں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، دوسری طرف مولوی ہے اور معاشرہ ہے اور مسلک ہے اور فرقہ ہے۔ تو مسلمان انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، مسلمان کیا شیوا ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی بات سن لیا اور اطاعت کر لی، پھر اگر مگر اور لیکن اور چوں چرانی، پھر میرا فرقہ اور میرا امام اور میرا مولوی نہیں۔ تیسری بات جو کہ اس قدر ہی اہمیت والی ہے جتنی پہلی دو باتیں تھیں، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کا احترام۔ آج طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، طرح طرح کے لوگ اٹھ کے کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ پر تنقید، کبھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی عزت پہ حملہ، اور کبھی معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع۔ یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی، ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک، سب سے اللہ راضی ہے اور سب جنتی ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی سب کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دنیا میں اگر کوئی انسان نمازیں پڑھے، روزے رکھے، صدقہ خیرات کرے، درس دے، صاحب علم ہو، لوگوں کی نظروں میں پگڑی باندھ کے بیٹھ جائے، ہاتھوں میں تسبیح ہو، اور پھر صحابہ کرام کی عزت نہ کرے، صحابہ کرام پر طرح طرح کے طعن و تشنیع کرے، یاد رکھیں کوئی نجات نہیں اس کے لیے۔ من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیس لہ حظ فی الاسلام، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، مسلمانوں کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خبیث انسان ہے، رافضی انسان ہے، بے شک اپنے آپ کو وہ سنی کہتا ہو اور اہل سنت کا لبادہ اس نے اوڑا ہوا ہو۔ خالی لبادہ اوڑنے سے کوئی کچھ نہیں ہوتا، جب تک اس کے عمل سے، اس کی زبان سے، اس کے دل سے وہ صحابہ کرام کی عزت ظاہر نہ ہو۔ تو صحابہ کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے، ان کے آپس میں جو کچھ معاملے ہوئے، آپ سے اللہ نے نہیں پوچھنا ہے کہ ان صحابہ نے ایسا کیوں کیا تھا یا ان میں سے کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ آپ اور میں اپنی زبانوں کو بند رکھیں ان کے اس معاملے میں، اور سب کے سب صحابہ کی عزت اور تکریم اپنے ماں باپ سے بڑھ کر کریں۔ میں اور آپ اپنے ماں باپ کی توہین برداشت نہیں کرتے ہیں، لیکن صحابہ کے معاملے میں خاموش ہو جاتے ہیں، یا پھر کوئی اور اٹھ کے کسی اور مسئلہ، کسی اور فرقے والا اٹھ کے صحابہ پر طعن و تشنیع کرے تو ہمیں راتوں کو نیندیں نہیں آتی ہیں، لیکن اپنا ہی کوئی ساتھی، اپنا کوئی دوست، اپنا کوئی رشتہ دار، اپنا کوئی ہم منصب، ہم جماعت اٹھ کر صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرے، صحابہ کے خلاف جمعے پڑھاتا رہے، جمعوں کے اندر صحابہ کی جو ہے وہ توہین کرے، تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا یہاں پہ ہماری غیرت نہیں جاگتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ تین باتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت ہر معاملے میں، اور صحابہ کی عزت و تکریم۔ ان تین باتوں پر آ جائیں، ان تین باتوں کو اپنا لیں، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔